ये मैंने लिंक ऑन करके
Mavi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم. آ گیا آواز کو چیک کر دو. جی ہاں اب صحیح ہو گئی نا؟ جی سر ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا آخری باب قائم کیا اور یہ ہمارا اس سال 1444 ہجری کا آخری درس ہے اور ہمارے مدارس کی روایت ہے کہ آخر میں صحیح بخاری
کہ اس آخری باب اور آخری حدیث کو پڑھ کر اس کے متعلق اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے جو بتلانا چاہتے ہیں وہ گوش گزار کر دیا جاتا ہے، کام میں ڈال دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اس سے پہلے عنوان قائم کیا تھا رد علی الجہمیہ، اور اسی طرح اور فرق بھی تھے، ان تمام فرقوں کے اوپر رد قائم کیا جگہ جگہ۔ اس باب کے اندر بھی در حقیقت جہمیہ کے اوپر رد ہے، قرآن کریم کی آیت سے، پھر اس کے بعد آگے روایت سے اس چیز کو ثابت کیا۔ عقل پرست فرقے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، یہ اعمال اور اقوال یہ کوئی جسم تو ہے نہیں، یہ تو اعراض ہیں۔ جب جسامت نہیں تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اس لیے وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے جب ارشاد فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کر دی، تو پھر اس کے اندر کوئی بعد نہیں ہے۔ پہلے دور میں عام طور پر تو جواب یہ دے دیا جاتا کہ اعمال اور اقوال تو اعراض ہیں، لیکن یہ جو وزن ہوگا تو یہ وزن ان صحیفوں کا ہوگا جن صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے جس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے۔ بطاقہ کہا جاتا ہے پرچی کو، چھوٹی سی پرچی۔ حدیث میں جو قصہ آیا مختصر یہ کہ ایک شخص دنیا میں آیا، کلمہ پڑھا اور کوئی اعمال صالحہ کیے نہیں، بارگاہ خداوندی میں جب پیش ہوگا تو سوائے اس ایک کلمہ کے اور کوئی عمل صالح تو ہے نہیں، اور 99 رجسٹر بڑے بڑے صحیفے حد نگاہ تک اس کے سامنے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے لبریز ہوں گے، پر ہوں گے اعمال بد سے۔ اور جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ایک طرف تو وہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر اور صحیفے 99 حد نگاہ تک، تو اس آدمی کے سامنے جب بلائے جائیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، کیا تمہارے ساتھ میرے فرشتوں نے کوئی ظلم زیادتی کی؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا رب، زیادتی نہیں کی، یہ جو کچھ ہے یہ ایسا ہی ہے، یہ حقیقت ہے، اور میرے اعمال بد اتنے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج تو ہے یوم جزا، بدلے کا دن، آج تو ہے انصاف کا دن، اور یہ لو اپنا پرچہ، اور یہ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے تلوا دو جا کے۔ اور جب تلوائیں گے تو وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، اور یہ ایک پرچہ چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا دوسرے پلڑے میں، تو جس پلڑے میں یہ کاغذ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ اخلاص کے ساتھ کبھی کلمہ پڑھا تھا، یہ اس کی برکت ہوگی۔ تو اس سے ثابت کرنا یہ چاہا پہلے دور کے علماء کرام محدثین
یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں اس حدیث کے اندر آیا کہ وہ جو عمل نامہ ہے جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے اس کو ترازو میں رکھا گیا، تو یہ اعمال ناموں کا وزن ہوگا۔ اور دوسرے اہل علم نے ایک اور جواب دیا، اس جواب کی تائید بھی ایک حدیث سے ہی ہوتی ہے۔ یہ جواب دیا کہ در حقیقت تولے جائیں گے وہ افراد جو افراد عمل صالح یا عمل سیئہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کرام میں سے، نخیف جسم، کمزور جسم، اور پنڈلیاں دیکھو تو پتلی پتلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی پنڈلیاں تو پتلی پتلی ہیں، لیکن اس شخص کو جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کی یہ پنڈلیاں بڑی بھاری ثابت ہوں گی۔ اس سے استدلال کیا کہ یہ جو اعمال نامے والے لوگ ہیں وزن کیا جائے گا ان کو، اگر ایک آدمی نیک صالح ہے تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی نیک صالح نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کتنا ہی جسیم ہو، بھاری ہو، لیکن اس کا وزن ہلکا ہوگا۔ تو خیر یہ تو پہلے اہل علم نے اس طرح کے جواب دیے۔ آج کل کا زمانہ تو ایسا ہے کہ سائنس نے یہ مسئلہ تو ایسا واضح کر دیا کہ ہر چیز کو ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، وزن کیا جا سکتا ہے، ہوا کو بتایا جا سکتا ہے، گرمی کو، سردی کو، اب جسم میں بخار ہے کتنا ہے یہ بتایا جا سکتا ہے۔ تو سائنس نے تو یہ مسئلہ حل کر ہی دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی شریعت میں بھی اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ ایک دوسرے کے برعکس ہوگا۔ دنیا میں جو چیز ہمیں دکھتی ہے، جس کا جسم ہے، تو آخرت میں وہ نہیں دکھے گی، اس کا جسم بھی نہیں ہوگا۔ اور جو چیز ہمیں ابھی دنیا میں دکھتی نہیں ہے تو یہ چیز وجود بن کر، جسم بن کر آ جائے۔ جیسے کہ ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں دکھ رہے، نماز پڑھی کیا ہے یہ تو نہیں، زبان سے کچھ بولا، قرآن کریم پڑھا تو دیکھا تو نہیں ہمیں، لیکن آخرت میں حشر کے میدان میں معاملہ اس کا الٹ ہو جائے گا کہ یہ جو قرآن کریم ہم نے پڑھا یا نماز پڑھی تو اس کو تو جسم دے دیا جائے گا، یہ جسیم بن کر سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ جو دنیا میں مال و دولت ہے جو ابھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، جسم ہے اور یہ چیز نہیں دکھے، تو جس وقت وہاں وزن ہوگا تو یہ اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال کا وزن ایسے کہ ان کو جسم دے دیا جائے گا، اور نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، برائیوں کا بھی وزن ہوگا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے۔ موازین جمع ہے تو بہت سارے ترازو، یا تو یہ جمع اس لیے ہے کہ میزان بہت سارے، جس طرح اس دنیا کے اندر ہر چیز کے تولنے کے ترازو الگ الگ، سونا چاندی تولنے کا ترازو الگ ہے، سبزی چاول تولنے کا ترازو الگ ہے، لوہا تولنے کا ترازو الگ ہے، بھوسا تولنے کا ترازو الگ ہے۔ ایسے ہی آخرت میں بھی ترازو ہوں گے، بہت ہوں گے، اور فرائض کے تولنے کے لیے الگ ہوگا، نوافل کو تولنے کے لیے الگ ہوگا، بدنی عبادتوں کو تولنے کے لیے الگ ہوگا، مالی عبادتوں کو تولنے کے لیے الگ ہوگا، یہ مختلف ترازو ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا موازین۔
اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہو، زیادہ نہ ہو، لیکن اہتمام کے لیے، عظمت شان بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت شان بیان کرنی ہوتی ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اپنے وقت میں وہ تو تنہا ایک ہی نبی تھے، کوئی اور نبی نہیں تھا۔ ان کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ رسول تو ایک ہی تھے، حضرت نوح علیہ السلام ہی تو تھے، اور کوئی ان کے زمانے میں نبی تو آیا نہیں تھا۔ تو یہ اہتمام بتلانے کے لیے، عظمت شان کے لیے جمع کا صیغہ۔ تو یہاں پر بھی ترازو تو ہوں گے، ترازو تو ایک ہی ہوگا، لیکن اس کا عظیم الشان ہونا بیان کیا، اور عظیم الشان ہونا اس معنی کر ہے کہ ایک روایت میں ہی آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد میں، اس میں یہ آیا کہ وہ جو میزان ہوگا جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس ترازو میں رکھ دیے جائیں تو اس ترازو کے اندر وہ سما جائیں گے۔ تو اتنا بڑا وہ میزان ہوگا، اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا۔ تو یہ اہتمام بتلایا اللہ رب العزت نے، اس لیے جمع کا صیغہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور یہ انصاف کا ترازو ہوگا، اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی، یہ انصاف کا دن، انصاف کا ترازو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے خادم ہیں، غلام ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، مارتا پیٹتا بھی ہوں، گالم گلوچ بھی نکالتا ہوں، اور آپ یہ مجھے بتائیے کہ میرا اور ان کا حساب آخر میں کیسے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں ہوگا کہ جو وہ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں اور تمہاری بات کو سنتے مانتے نہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کو ماننی چاہیے، تو ان کی یہ ساری حکم و دولیاں ترازو میں رکھی جائیں گی، تولی جائیں گی، اور تم جو ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، مار پیٹ کرتے ہو، گالم گلوچ کرتے ہو، اس کو بھی رکھا جائے گا، اور تولنے کے بعد پھر مکافات ہوگا۔ اگر انہوں نے تمہیں زیادہ برا بھلا کہا ہوگا اور تمہاری حکم و دولی زیادہ کی ہوگی تو ان سے پھر بدلہ لیا جائے گا تمہارے لیے، اور اگر معاملہ اس کے عکس ہوا کہ تم نے اپنے ان خادموں کو زیادہ مارا پیٹا ہوگا اور گالم گلوچ نکالی ہوگی تو ایسی صورت میں تم سے انتقام لیا جائے گا ان کے لیے۔ تو اس طرح تمہارے خادموں اور تمہارا حساب یوں چکایا جائے گا۔ تو وہ آدمی، وہ صحابی آپ علیہ السلام کی مجلس سے اٹھا اور کنارے میں ہو کر بیٹھ کر رونے لگا کہ اللہ کے رسول، معاملہ تو بڑا سخت ہے، مجھ سے ان کے لیے اگر اس طرح کا حساب لیا گیا تو یہ معاملہ سخت ہے، اب میں تو اپنے لیے بہتری اسی میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ آخرت میں ان کے متعلق مجھ سے پوچھ پاچھ ہی نہ ہو۔ تو اس طرح آخرت کا معاملہ انصاف کے ساتھ، ایک حاکم ہوگا اور ایک آقا ہوگا، اسی طرح اس کے ماتحت، حاکم کے ماتحت لوگ ہوں گے، اور جو آقا اس کے ماتحت خادم اور غلام ہوں گے، ان کا بھی معاملہ اس طرح صاف کیا جائے گا۔ تو یہ ہے انصاف۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور یہ جو عقل پرست فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وزن نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت کا یہ کلام کہہ رہا ہے کہ یہ میزانیں قائم ہوں گی، ترازو قائم ہوں گے، اور ان کے پلڑے بھی ہوں گے، اور ان کے اندر یہ اعمال
جسیم بن کر آ جائیں گے اور وہاں یہ تولے جائیں گے۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ قولہم، اور بعض نسخوں میں اقوالہم بھی ہے۔ تو بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد میں جو کوئی بھی ہے ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ ان کے اعمال، یہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے جو کچھ کرتا ہے اس کو تولا جائے گا، اور اسی طرح زبان سے جو انسان کہتا ہے، جو بولتا ہے، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور تولا تو جائے گا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کوئی قید تو لگائی نہیں، عام رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ کافروں کی ایک قسم وہ ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی کوئی کار خیر نہیں، برائیاں ہی برائیاں، کفری کفر ان کے نامہ اعمال۔ تو ان کے لیے بھی ترازو نصب نہیں ہوں گے، ان کے لیے تو بس فیصلہ سنا دیا ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اسی طرح کچھ ایمان والے بھی ہوں گے جو نیک صالح پارسا، ان کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں ہیں ہی نہیں، اور اگر بحیثیت بشر انہوں نے کوئی برائی کی، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، معاملہ صاف کر دیا، مرتے وقت ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی برائی نہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ ان کو سیدھا جنت میں بھیج دو، اور حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر آگے، پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر اللہ پاک ان کو کچھ اختیارات دیں گے، ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوگا، ان کو یہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم اپنے ساتھ ہر شخص 70,000 لے جا سکتے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ مسلم ہمیں پڑھائی تھی، تو مسلم میں جب یہ روایت آئی تو انہوں نے یہ جملہ کہا بڑی آہ بھر کر کہ جب حدیث یہ ہم نے پڑھی ایک کہ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، تو اس امت کے جو پہلے طبقے گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نیک صالح لوگ، تو یہ تو 70,000 سے زیادہ وہی ہیں۔ حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھی بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جب دوسری روایت آئی مسند احمد کی ہے کہ ہر ایک کو یہ اختیار ملے گا کہ تم اپنے ساتھ 70,000 لے جاؤ، تو ہمیں معمولی سی یہ امید بھر آئی کہ شاید ہمیں بھی کوئی اپنے ساتھ بلا حساب و کتاب لے جائے گا۔ اور جیسا کہ روایت میں آیا، جو نیک صالح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن معاملہ کرتا ہے، خدمت کا موقع دیکھتا ہے، خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیں گے ان کو کہ جس کسی نے تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا ان کو ساتھ لے جاؤ۔ جیسا کہ پل صراط ہے، وہاں سے گزریں گے تو وہاں یہ کھڑے ہوں گے اور لوگ وہاں سے گزریں گے، جس نے احسان کیا ہوگا حدیث میں آیا کہ وہ کہے گا کہ فلاں شخص دیکھو، میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی دیا تھا پینے کے لیے،
میں نے تمہیں ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو پھر وہ دیکھے گا کہ واقعی یہ وہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ دنیا میں احسان والا معاملہ کیا تھا، تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے چلے گا۔ تو خیر، یہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں امام نے تو مطلق رکھا کہ بنی آدم کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا، لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح دیگر نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو وزن نہیں کیا جائے گا۔ کافروں کا وہ طبقہ جنہوں نے کبھی اچھائی نہیں کی، برائیاں ہی برائیاں، کفر ان کے نام ہے ہمارے، ان کے لیے ترازو نصب نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو اہل ایمان نیک صالح پارسا، ان کے لیے بھی ترازو نصب نہیں، ان کے اعمال بھی تولے نہیں جائیں گے، ان کو پہلے ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ وزن کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ہوں گے اور لوگ، تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو یہ اعمال تولے جائیں گے اور یہ اعمال گنے نہیں جائیں، تولے جائیں۔ ایک تو گنتی ہوتی ہے اور ایک وزن ہوتا ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اقوال کا وزن ہوگا، ان کی گنتی نہیں ہوگی۔ کتنی رکعت نفل پڑھے تھے، کتنے قرآن کریم ختم کیے تھے، کتنے سپارے پڑھے تھے، کتنا مال خرچ کیا تھا، عدد بتلاؤ، یہ نہیں، بلکہ وزن ہوگا۔ اس لیے کہ ایک معمولی سی نیکی انسان کرتا ہے اور وہ نیکی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس معمولی نیکی کا جو ثواب کہیں زیادہ ہے بمقابلہ اس کے جس کو انسان نے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی ناموری دکھانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے کیا ہوگا۔ وہ اس لیے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور وزن پیدا ہوتا ہے کیسے؟ وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ ایک تو وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، بنیادی چیز اخلاص۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جب آغاز کیا، ابتدا کی، تو ابتدا میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کو ذکر کیا، اور ابتدا میں ہی یہ بات واضح فرما دی زبان حال سے کہ نیت صحیح کر لو، بخاری پڑھنے والوں، سننے سنانے والوں، پڑھانے والوں، اپنی نیت صحیح کر لو۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو نیت صحیح ہونے کے اوپر تمہارے ان اعمال کا پھر وزن بڑھے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں تو نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ثواب ملنا تو درکنار، اس کے اوپر سزا ملے گی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اعتبار کرنے لگیں کہ یہ آدمی نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، تو اس کے اوپر ثواب تو درکنار، اس کے اوپر تو ملے گی سزا۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہے جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اخلاص۔ اور دوسری چیز اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو کیا جائے سنت طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کام کو کیا جائے تو پھر اس کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اور سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے بدعت، سنت طریقہ نہیں اپنایا تو اپنا اختراع کردہ، اپنا گھڑا ہوا طریقہ وہ اپنائے گا، تو اس کے اوپر اعمال کے اندر شکل پیدا نہیں ہوگا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا خواب شیخ الاسلام ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا۔ فرماتے ہیں کہ والد ماجد رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، کلاس لگی ہوئی ہے، طلبہ بیٹھے ہیں، بلیک بورڈ پہ کچھ سمجھا رہے ہیں طلبہ کو،
ایک لکھا، پوچھا کیا ہے یہ، تو طلبہ نے کہا کہ یہ ہے ایک، پھر دائیں طرف ایک صفر لگا دیا، کتنے ہو گئے 10، ایک صفر اور لگا دیا، کتنے ہو گئے 100، ایک صفر اور لگا دیا، کتنے ہو گئے 1000۔ تو ایک صفر بڑھانے سے 10 گنا وہ بڑھتا گیا عدد، پھر وہ سارے صفر مٹا دیے، مٹانے کے بعد پھر الٹے ہاتھ میں ایک کے الٹی طرف میں صفر لگا دیا، کہا کہ کتنے، کہا کہ یہ الٹی طرف صفر لگا دیا تو یہ ایک ہی ہے، 2 صفر لگا دیے تو یہ اشاریہ ایک، 2 صفر لگا دیے تو اشاریہ کے بعد 2 صفر ہوں تو وہ ایک کی جو قوت ہے 10 گنا اور کم ہو گئی۔ اور یہ سمجھانے کے بعد طلبہ کو یہ کہتے ہیں کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ دائیں طرف جو صفر لگائے گئے یہ مثال ہے سنت کی، اور الٹی طرف بائیں طرف جو صفر لگائے گئے یہ ہے بدعت کی مثال۔ تو جو سنت کے مطابق عمل کرے گا تو ثواب بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور اگر الٹی طرف سے صفر ہیں تو یہ بدعات ہیں، بدعات سے ثواب گھٹتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھئی یہ سنت طریقہ ہے، سنت پر عمل کرو، ایسے نہ کرو، تو بعض اوقات عام لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہماری نیت صحیح ہے، اور یہ حدیث ان کو بہت یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیت صحیح ہے۔ نیت صحیح ہو کر بھی اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو اس کے اندر ثقل اور وزن پیدا نہیں ہوگا۔ وزن پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں، ایک بنیادی چیز نیت کا صحیح ہونا، اللہ کی رضا اور کچھ بھی نہیں، یہ نیت کی اصلاح ہے۔ اور امام بخاری نے شروع کے اندر وہ حدیث ذکر کر کے یہ اشارہ دیا، اور پھر یہ کہ اب ثقل پیدا ہونے کے لیے یہ ہے کہ وزن سنت کے مطابق۔ اس کے بعد امام بخاری نے مختلف ابواب قائم کیے، اول تا آخر سارے شرعی احکام بتلائے، اور حضور کی احادیث نقل کی، یہ سنت طریقہ، یہ سنت طریقہ، یہ سنت طریقہ۔ اب کتاب کے آخر میں آئے اور کہا کہ یہ اعمال کے ذریعے سے اور اسی طرح اقوال کے ذریعے سے یہ تم اگر ثقل پیدا کرو گے، سنت کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر وزن آئے گا۔ تو وزن پیدا کرنا ہے، اور وزن پیدا کرنے کے لیے سنت طریقہ اپنانا ہے، سنت طریقے کے مطابق کام کریں گے، تھوڑا عمل ثواب زیادہ ہوگا۔ اور پھر اس میں رد بھی کر دیا ان عقل پرست فرقوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اقوال ہیں، ان کا وزن کیسے ہوگا، یہ تو اعراض ہیں، جو چیز جسم ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو ان کے اوپر رد بھی ہو گیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا تو اب اس کے اندر کون سی بعد کی بات ہے؟ تو یہ ایسا ہوگا، اللہ رب العزت تو علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، وہ تو ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ جو اعراض ہیں ان کو جسم دے دیں گے، جو چیزیں ابھی ہمیں دکھتی نہیں ہیں ان چیزوں کو جسم مل جائے گا، جب جسم ملا تو جسم ملنے کے بعد ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ تو یہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری باب کا عنوان قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد پیغام دے دیا بخاری پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، أَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُوزًا۔ اور اس کے بعد آگے امام بخاری کی عادت یہ ہے، جنہوں نے پڑھی ہے کتاب تو ان کو اندازہ ہے امام کا مزاج یہ ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ حدیث میں بھی آیا، قرآن کریم میں بھی آیا، تو اس کی تحقیق اور تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح
امام بخاری رحمہ اللہ حافظ الحدیث تھے، ایسے ہی وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ حدیث کے اندر کوئی لفظ آیا تو فوراً ذہن منتقل ہو جاتا قرآن کریم کی طرف کہ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور پھر اس کی تحقیق بتا دیتے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی کہ یہ جو لفظ آیا ہے عدل، تو اس کا کیا معنی ہے؟ پھر اسی طرح قسطاس اور قسط لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو مجاہد کے حوالے سے، امام مجاہد مشہور مفسر ہیں، ان کے حوالے سے فرما رہے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل، قسطاس کے معنی ہے عدل کے، انصاف کرنے کے۔ تو یہ القسطاس العدل کے معنی میں وزنو بالقسطاس المستقیم قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو القسطاس، قسطاس کا معنی عدل، یہ ہے انصاف کرنا۔ اور بالرومیت، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان کا۔ اور بعض الفاظ قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی کے علاوہ دوسری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے قسطاس کا، یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور رومی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِط، اور کہا گیا ہے کہ یہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ تو یہ امام نے جو بات کہی یہ بڑی عجیب سی ہے، فنی اعتبار سے دیکھیں، قسط یہ تو ہے مجرد کا مصدر، قسط یقسط باب ضرب یضرب سے آتا ہے قسط، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ مقسط کا مصدر ہے۔ تو مقسط تو باب افعال ہے، باب افعال مزید فی کا باب ہے، اور یہ مجرد کا مصدر، اس کا مصدر کیسے بن گیا؟ تو در حقیقت اس میں امام نے یہ اشارہ دیا کہ یہ جو لفظ ہے یہ القسط، یہ ازداد میں سے ہے، اور ازداد اس کے یعنی دو معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ایک معنی تو ہے انصاف کے اور دوسرے اس کے معنی ظلم کے بھی ہیں۔ تو یہ دو معنی اس کے الگ الگ ہیں۔ اگر اس کو مجرد سے لیا جائے، باب ضرب یضرب سے قسط یہ مصدر ہے، تو اس کے معنی پھر ہوں گے ظلم کے، جور کے، اور اگر یہ مزید میں چلا جائے، باب افعال میں چلا جائے، پھر اس کے معنی انصاف کے ہو جائیں گے۔ اور اس لیے المقسط کے بعد متعین کر دیا وہ العادل، اور مقسط جب باب افعال سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے انصاف کرنے کے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِرُ، اور اگر یہ قاسط ہو، قسط یقسط سے اسم فاعل کا صیغہ قاسط، تو اس کے معنی ظلم کے ہوں گے۔ تو امام نے مجاہد کے حوالے سے یہ ذکر کر دیا، تحقیق ذکر کر دی کہ قسطاس ازداد میں سے ہے، اس کے معنی انصاف کرنے کی بھی ہیں اور اس کے معنی ظلم کرنے کی بھی ہیں، اور جب مجرد سے آئے گا تو اس کے معنی ظلم کرنے کے ہیں، اور جس وقت یہ مزید سے آئے گا اس وقت اس کے معنی ظلم کے ہوں گے۔ تو امام نے عنوان قائم کر کے اور اس کی تشریح کرنے کے بعد اب باب کی اور کتاب کی آخری حدیث امام نے ذکر کی ہے، اور اس میں امام بخاری کے شاگرد ہیں، استاد ہیں احمد ابن اشکاب، اشکاب اور اشکاب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو احمد، اور بخاری کی پہلی حدیث پڑھی تھی تو اس میں یاد ہوگا کہ سب سے پہلی حدیث میں امام بخاری کے شیخ حمیدی تھے، اور آخری حدیث کے شیخ ہیں ان کے احمد۔ حمیدی اور احمد ان دونوں میں حامیم دال حمد، تو اس میں اشارہ دے دیا امام بخاری نے کہ اول بھی اور آخر میں بھی حمد ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اس لیے اپنے وہ شیخ جن کا نام حمیدی تھا، جن میں حرف حامیم دال حمد اور آخری روایت
اس میں احمد ان کے شیخ کا نام اور اس میں بھی حامیم دال، تو یہ اول اور آخر دونوں میں تعریف ہے تو صرف اللہ کی۔ جب یہ کائنات نہ تھی اللہ رب العزت اس وقت بھی تھے، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بھی ہوگی، تو اللہ ہی کی تعریف۔ اور پھر اس میں یہ بھی اشارہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بچے کو نہلا دھلا کر اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، اور جس وقت کوئی انتقال کر جاتا ہے اور انتقال کے وقت اس نے پڑھ لیا کلمہ، تو یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آیا کہ بچے جب تمہارے زبان کھولیں تو سب سے پہلے بچوں کو سکھاؤ کلمہ توحید۔ جب بچہ زبان کھولتا ہے توتلی زبان سے اس کی والدہ اس سے کلمہ پڑھواتی ہے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے ایسے بچے کے اوپر، اس کے ماں باپ کے اوپر۔ اسی طرح جب آدمی دنیا سے جا رہا ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں کلمہ پڑھ لیا جائے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلام جس کا ہوا لا الہ الا اللہ تو جنتی ہے۔ اور ضروری نہیں لا الہ الا اللہ ہی ہو، بلکہ کوئی بھی اللہ کا ذکر ہو اس کو شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کی زبان کے اوپر تھا اللہم الرفیق الاعلی، تو یہ اللہ کا نام اللہم الرفیق الاعلی، تو یہ چیز مطلوب ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فقی بھی تھے، صوفی بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کا آخری وقت ہے اور ان کے سامنے جو پاس بیٹھنے والے تھے تو کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو پاس بیٹھنے والوں کو چاہیے اسے تو نہ کہیں لیکن اس کے پاس بیٹھنے والے کلمہ پڑھیں، وہ بھی سنا کر کلمہ پڑھنا لگے گا۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد پھر خاموش ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے سامنے حاضرین نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی پڑھ لیا، اور عبداللہ ابن مبارک نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد پھر اور بھی بیٹھے ہوئے پھر بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان کی ہوش و آواز نزع کے عالم میں بھی ایسے صحیح کہ کہنے لگے اس وقت اوروں کو کہا کہ بھئی ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، مطلوب حاصل ہو گیا، چھوڑ دو، بس کر لو۔ اور اسی روایت کے اندر آگے آ رہے ہیں ابو زرع، بڑے محدث ہیں، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، ان کے انتقال کا وقت جب ہوا محدثین بیٹھے ہوئے ہیں پاس، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ ان کو تلقین کریں کلمے کی، تو ان کے شاگردوں میں سے ایک انتہائی سمجھدار اور بڑے محدث، ان کو ایک بات سوجی کہ شیخ کو ہم یوں تو نہیں تلقین کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ شیخ سے ہم نے حدیثیں پڑھی تھیں، اور وہ حدیث جس حدیث کے اندر یہی فضیلت آئی حسن خاتمہ کی، تو اس حدیث شیخ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حدثنا ھذا الشیخ، اس شیخ نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی، اور پھر وہ سند بیان کرنے کے بعد آگے کہا من کانا آخر کلامہ، یہاں آ کر رک گئے، اور اتنا رکے تو اب شیخ سمجھ گئے، شیخ نے آگے جو روایت تھی اس کو خود پورا کر دیا، اور قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو یہ مرتے وقت یہ کلمہ کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ
حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ تو امام بخاری نے پہلی حدیث میں آخری حدیث کے اندر یہ حسن خاتمہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو آدمی دنیا کے اندر آئے پہلے بچہ توتلی کلام توتلی زبان سے یہ کلمہ پڑھ لے اور پھر دنیا سے جاتے وقت یہ کلمہ پڑھ لے تو یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ تو بہرحال امام نے وہاں پر جو اپنے شیخ حمیدی یہاں پر شیخ احمد ان سے یہ روایت لی ہے۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور سند کے بعد آگے یہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا امام بخاری نے کہ دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان، فعیل فنی اعتبار سے یہ فعیل بمعنی مفعول، محبوبتان کے معنی میں ہوگا کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کو محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان کلموں کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اور اللہ کا محبوب بندہ جو بن گیا اس کو کسی اور کی ضرورت کیا۔ تو یہ کلمے ہیں دو، اور جو پڑھے گا اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور حبیبتان الی الرحمن، یہاں الی الرحمن الی اللہ نہیں، اللہ کا ذاتی نام نہیں لیا، صفاتی ناموں میں سے بھی چن کر رحمان، رحمان کے معنی مہربان، اللہ رب العزت مہربان، تو صفت رحمت کو ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اور رحمتیں زیادہ اور جو ناراضگیاں وہ کم۔ معلوم ہوگا کہ جنتیں اللہ نے بنائی، جہنم بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ تو جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں صراحت لا سبات الباب، 7 دروازے ہیں، اور قرآن کریم میں جنت کے دروازے کی طرف اشارہ ہے، حدیث کے اندر صاف آیا 8 دروازے، جہنم کے 7، جنت کے 8۔ اللہ کی رحمت کو کہا کہ یہ رحمت وسیع ہے، اس لیے اللہ رحمان ہے اور اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیتے ہیں، اس لیے الی الرحمن اور صفات میں سے صفت رحمت کو لیا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر تو وہ ہلکے پھلکے ہیں، یعنی زبان ان کو ادا کرتے وقت کوئی مشقت نہیں اٹھاتی، سہولت کے ساتھ آدمی ان کو ایک مجلس کے اندر ہی یاد کر سکتا ہے، اور مشقت نہیں، ثقیل نہیں۔ اور ثقیلتان فی المیزان، جب میزان میں رکھے جائیں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، بھاری ثابت ہوں گے۔ تو یہاں امام نے فی المیزان سے وہی بات ثابت کی، فرق والا کے اوپر رد کیا کہ یہ دیکھو یہ کلمے یہ تولے جائیں گے، میزان میں رکھے جائیں گے۔ تو یہ میزان آگے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا اللہ کی 2 صفات ہیں، ایک تو اللہ کی صفات جمالی ہیں، ایک صفات جلالی ہیں۔ تو پہلے کلمے کے اندر صفات جلالی ہے، دوسرے کے اندر جمالی ہیں، جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اس کے مطابق۔ اور سارا سال ہماری اونہار طالبات نے پڑھا ہم سے، اور اپنے اساتذہ سے سنا، اور مولانا نصر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سنا کہ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ جب اس آخری حدیث کا درس دیتے اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو، تو درس دینے کے بعد کتاب کو بند کرتے اور یہ کہہ دیتے
کہ جاؤ جاہلو، تمہیں عالم بنا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب تک تو تم ضابطے کی تعلیم میں تھے، لیکن اب لوگ تمہیں سمجھیں گے عالم۔ آدمی اپنے آپ کو عالم تو نہ سمجھے، لیکن لوگ سمجھیں گے عالم۔ تو ذرا خیال کر کے رہنا۔ تو جب یہ کتابیں پڑھ لی، اور خاص طور سے یہ سائے ستہ اور بخاری یہاں آ کر آدمی پہنچ جاتا ہے، تو اب ان کتابوں کو پڑھنے والوں کو علماء اور عالمات کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس زمرے کے اندر آ گئے جس زمرے کے اندر ہمارے اکابرین تھے۔ یہ سلسلہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے 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 ہم تک آیا، اور اس سال جنہوں نے پڑھا یہ بھی اس لڑی کے اندر پرو دیے گئے، یہ بھی تسبیح کے دانوں میں۔ اور اکابرین سے یہ بھی ہم نے سنا کہ تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو ایک دانہ جہاں گرتا ہے دوسرا اسی کے اوپر جا کر گرے گا۔ تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم جب اس دانے کے اندر پرو دیے گئے، تسبیح کی لڑی کے اندر آ گئے، تو یہ ہمارے اکابرین آگے آگے جہاں جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جہاں وہ جا کر گریں گے ہم بھی وہاں جا کر گریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك من الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزنا وارض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمارے اس پڑھے سنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کے اندر یقیناً کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں، یا اللہ کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس عبادت کو بے لوث بنا دے، اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جن بچیوں نے پڑھا، جن تعلیمات نے پڑھا سنا، یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ان کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی برکت سے ہم پڑھانے والوں کو بھی، سنانے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ان کے اوپر جس کسی نے بھی محنت کی ہے، یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے، انہیں بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ جس لحاظ سے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ یا اللہ نیکیوں کو قبول فرما لے، یا اللہ برائیوں سے صرف نظر فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے یہ اہتمام کر رکھا ہے، انتظام کر رکھا ہے، یا اللہ ان کے ساتھ بھی فضل والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان کے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے اس ادارے کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرما دے۔ یا اللہ جو اس کے اندر خدمت میں لگے ہوئے ہیں جس لحاظ سے بھی ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے۔
یا اللہ مفتی کمال الدین صاحب کو عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں حاضرات ہیں، یا اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دلوں کے اندر جو جو آرزویں ہیں، جو جو تمنائیں ہیں، تمام آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا فرما دے، یا اللہ یہ بخاری کا ختم ہے، اس کے ختم کے اوپر دعا کا قبول ہونا مجرب ہے، یا اللہ اپنے فضل سے کرب سے ہم نے جو دعائیں مانگی، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، کمزوروں کو قوت توانائی عطا فرما دے، یا اللہ یہ جو بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے ان کے والدین کی بخشش فرما، ان کے دادا دادی کی بخشش فرما، ان کے نانحال کی بخشش فرما، دادیال کی بخشش فرما، ان کے جتنے بھی آگے جہاں تک ہیں یا اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دے، یا اللہ ہمارے والدین ان کے والدین سب کو پہنچا دے، یا اللہ جن کتابوں سے ہم نے استفادہ حاصل کیا بالخصوص سہائے ستہ، یا اللہ ان کے مؤلفین اور ان کے آگے شیوخ ان کے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا اللہ سب کو ان کا اجر عظیم عطا فرما دے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق ہم کو نصیب فرما دے، یا اللہ صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما دے، ان کے نقش قدم کی پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں حاضرات ہیں، یا اللہ ان کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے، ان کی حاجتیں پوری فرما دے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، جس کسی نے بھی دعاؤں کا کہہ رکھا ہے یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اني اسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اذانیں ہو گئی ہیں، نماز پڑھ لیتا ہے۔